اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. جناب جبریل بھی جنہوں کے گھر آن لگے پہلے اجازت مانگتے ہیں, حضور اجازت ہے جی, اندروں اجازت ملے تو پھر اندر جاندے ہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت دی شان سمجھنی ہوئے اور خصوصاً حسنین کریمین دی شان سننی ہوئے نا اور سمجھنی ہوئے تو حضور دے صحابہ کو لو پوچھو. اے تاریخ دمشق میرے کول پئی ہے جناب, ان دی جلد نمبر 14 ہے, ان دے وچ جناب ایک بڑی دلچسپ گل لکھی ہوئی, سناواں جی, تھکے تے نہیں ہو جی. اے جناب امام نے لکھا, امام ابن عساکر نے 80 جلداں وچ مولانا کول پئی ہے, مولانا عویس صاحب کو اندر کمرے چ بڑے ذوق مطالعہ رکھتے ہیں, اللہ نے اور برکتاں عطا فرمائے. 80 جلداں وچ کتاب ہے, 80 جلداں وچ. اسی لگے نہیں, 2 لکھ دی کتاب, اسی لگے نہیں, لاوارث نہیں. کیسے جناب غیراں دا لٹریچر پڑھیے, ایران تو آیا لٹریچر پڑھیے. کیوں بھائی؟ لٹریچر غیروں کا وہ پڑھے جن کے بڑوں نے کام نہ کیا ہو. ہاں, غیران دی گلاں او پڑھے نا جن نے جناب جن دے وڈیاں نے کم نہ کیتا ہوئے. ساڑھے وڈے تو اتنے زیادہ کم کر گئے کہ ساری زندگی بہ کے ورق گردانی کر دے رہی ہے نا, ایویں ورق کھنگال دے رہی ہے, ساڑیاں زندگیاں مک جان کی کتاباں پھر بھی نہیں مکڑیاں. اسی کیوں منہ چھپائی؟ زندہ زندہ. اے جی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے میں جھگڑے بنا رکھے ہیں جناب ساڑھے بندے نے جناب صحابہ و اہل بیت دے. سنو, اہل بیت دی قدر کیتی رسول اللہ دے صحابہ نے. ایندی ہی کو یار بند کرو, آواز کھول دو, ٹکرا رہی ہو پھر گل سمجھ نہیں آندی. لو جی ذرا سنو, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا میں پہلے تھوڑا تعارف کروا دیں تاکہ گل دا وزن بن جائے. حضرت ابو ہریرہ کو عام بندے نہیں, اس امت دے سب تو وڈے محدث نے, حضور دے سب تو زیادہ فرمان ہونا تو روایت نے, اور ہر ویلے حضور دی مجلس وچ بیٹھے رہندے سن. ہر ویلے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا, ابو ہریرہ کدی کدی گھر بھی چلا جایا کر, ہر ویلے اتھی بہندے رہنا ہے. انہاں کہ حضور جس طرح حکم ہے. پچھلے پیرا جناب پھرے, پیٹھ نہیں کی تھی حضور وال, اے ادب دا تقاضا ہے. پیچھے پیر جناب پھرے, اور جو پیچھے جاندے گئے نا درمیان سے صرف ایک درخت آیا, تھوڑی دیر واسطے حضور دی زیارت موقوف ہو گئی, فوراً دوڑ کے حضور دی مجلس سے جا گئے اور آگے عرض کی تھی, حضور تسا فرمان دے ہو گھر چلا جایا کر, میرے کو اتنی جدائی بھی برداشت کو نہیں ہوگی. اے جدائی بھی برداشت کو نہیں. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ صفہ وچوں نے 70 صحابہ جڑا حضور دا پہلا مدرسہ جنہوں صفہ کہندے ہیں, انہاں دے مانیٹر, انہاں دے قائد, انہاں دے لیڈر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے جلیل القدر صحابی رسول حضرت امام حسن مجتبی تے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دی عظمت تے آپ دی شان دا کیویں اظہار فرماندے ہیں. ذرا سننا, فرماندے نے کہ اے امام نے لکھیا کہ کننا مع جنازت امرات و معنا ابو ہریرہ فجیع بجنازت رجل فجعلہ بینہ و بین المرأة فصلى علیہما فلما اقبلنا فقعد فی الطریق. اے امام نے لکھا جناب ایک جنازے میں شرکت کی تھی حضرت سید الشہداء امام علی مقام نے. جنازہ پڑھان تو بعد جب فارغ ہوئے نا, اور جنازہ پڑھان واسطے حضرت سید الشہداء امام حسین جب اگے بدے نا, تو آپ نے اپنے مبارک جتیاں اتار چھڑیاں, اپنے نالین مبارک اتار چھڑے. جب نالین مبارک اتارے, گل ذرا سننا, ابو ہریرہ نے نالین مبارک چک کے سینے نہ لا رہے. فجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ, فرمان لگے اپنے کپڑے دی ایک جانب پکڑ کے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین دی مبارک جتیاں نو صاف کرنا شروع کر دیتا. اندازہ لاؤ جی, اس امت دا اتنا بڑا محدث ہوئے, جلیل القدر صحابی ہون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کر کی رہن سید الشہداء امام حسین دے مبارک جتیاں صاف کر رہے ہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے جی امام نے لکھیا کہ حضرت امام حسین دی نظر پہ آ گئی سید الشہداء دی, آپ نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ انت تفعل ھذا,
ابو ہریرہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ حضور تھوڑی چٹی داڑھی ہوگی، بڈھے ہو گئے ہو، میرے نانا جان دے جناب سچے تے پیارے غلام ہو، اس امت دے محدث ہو، حضور تسی یہ کام کر رہے ہو؟ حضور تسی ہٹ جاؤ، نہ میری جتی مبارک صاحب نہ کرو۔ اگو پتہ ہے ابو ہریرہ نے کی ارشاد فرمایا، سبحان اللہ العظیم، اس جملے نو ضائع نہ کرنا، پتہ لگ جائے گا حسینی کیرا بیٹھا ہے۔ پتہ ہے ابو ہریرہ نے کی فرمایا دانی فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابہم۔ اے امام نے لکھا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق، امام نے لکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرمان لگے، اے امام حسین مینوں جتیاں صاف کرن دیو، ان دی وجہ جیڑیاں شاناں مینوں پتہ نے نا تواڈیاں، اس زمانے نو پتہ لگ جاننا تانوں زمین تے چلن ہی نہ دین، سدا کندھے تے چک کے رکھ دین جناب، اے تانوں زمین تے چلن ہی نہ دین، لحملوک علی رقابہم، سدا کندھے تے چک کے رکھن جناب۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے جناب انہوں نے کی پتہ جناب رسول اللہ دی اہل بیت دی شان کے وے، اے تو جناب قدر والے جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی اہل بیت کی شان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑیاں شانہ مینوں پتہ نے نا تیریاں، اے حسین اگر اس زمانے نو پتہ لگ جاوے نا، تو انہوں زمین تے چلن ہی نہ دین، سدا کندھے تے چک کے رکھن جناب۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ایک اور مثال دیاں جی، تھکے تو نہیں ہو جناب؟ جب تساں تھک جانا اس تو پہلے جناب چھٹی گل ختم۔ اے جی اسی تاریخ دمشق دی جناب 13ویں جلد ہے، اندے وچ بھی امام نے ایک گل لکھی، او گل کیندی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس دی، سبحان اللہ کھو جی سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس جڑے نے نا ایک معمولی صحابی نہیں، اے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو عمر اچ بھی وڈن، اور حضرت عباس جڑے حضور دے چچا نے انہاں دے صاحبزادے نے، اور اتنی شانہ دے مالک سن کہ حضور نے انہوں ترجمان القرآن قرار دیتا، ترجمان القرآن حبر الامہ، اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ابن عباس نو قرآن دیا علم عطا فرما دے، اس نو حکمت عطا فرما دے۔ اتنے وڈے مفسر، سب تو پہلے مفسر قرآن دے عبداللہ ابن عباس نے، انہوں دی تفسیر مل جاندی تفسیر ابن عباس دے نا تو مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، انہوں دا عمل مبارک بھی امام نے لکھیا ذرا سننا۔ مدرک فرماندے نے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین میرے باغ تشریف لے آئے، تے باغ دی سیر کرن تو بعد کھانا مبارک تناول فرمایا، کھانا مبارک تناول فرمان تو بعد جو تشریف لے جان لگے نا، تو سب تو پہلی سواری آئی حضرت امام حسن مجتبی دی۔ جو امام حسن دی سواری گل ذرا سننا، اے میں لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے کہ صحابہ اہل بیت جناب آپس سے جھگڑے سن، یارا دسو تو صحیح تسی تے میں حسین نو ویکھیا ہے؟ سارے بولو یارا، امام حسن نو ویکھیا ہے؟ صدیاں بعد تساں ویکھے کوئی نہیں، بین ویکھے اسی اتنے وڈے عاشقاں کہ ساڑھے سینے پھڑ دین انہوں دا ذکر سن دے آیا، پھڑ دین کہ نہیں پھڑ دے؟ بین ویکھے ساڑھا اے عالم ہے، تو جنہ سب کچھ ویکھے انہوں دا عالم کی ہو سی یارا، جنہ حسین ابن علی نو ویکھیا ہوئے، حسن ابن علی نو ویکھیا ہوئے کہ حضور دے مبارک کندھے تے چل کے جناب کھیل رہے ہیں، جنہ اے منظر ویکھے ہون، حضور گل ذرا سننا، جنہ اے منظر ویکھے ہون کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے سونگ رہے ہیں، انہوں نے بوسے دے رہے ہیں، اور نال نال فرما رہے ہیں کہ یہ دو جنتی پھول اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور جنہ دے بارے مسجد وچ تشریف لے آنا جی حسنین کریمین، تو رسول اللہ اپنا مبارک خطبہ جمعہ ترک فرما دیں، انہوں نے بات جمعہ دے خطبہ دین دے حضور چھوڑ دیں، ممبر تو تہلے تشریف لے آن، حسنین کریمین نو چاہ کے پھر ممبر تے جلوہ گر ہوں دی، اور جنہ دے خاطر رسول اللہ اپنے مبارک سجدے لمبے فرماندے ہون، جنہ اے سارے منظر ویکھے ہون گے او اپنے اہل بیت نال کتنا پیار کر دے ہونا ہے جناب، او حسنین کریمین تسی صدیاں بعد بڑے عاشق بن گئے ہو، پھر گلاں کر دے حضور دے صحابہ دے بارے کہ ان کو اہل بیت سے پیار نہیں تھا، تو صدیاں تو بعد آ کے حسین نال بہت محب بن گئے، جنہ سب کچھ ویکھیا، جنہ اے منظر بھی ویکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان نکال کر ان کے مبارک منہ میں دے رہے ہیں، ان کی زبان نکال کر اپنے منہ میں لے کر اس کو چوس رہے ہیں،
اے منظر جنہیں ویکھے ہون او حسین ابن علی نے دشمنیاں رکھن گے؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے سنو عبداللہ بن عباس دا عمل مبارک سنو، ذرا توجہ نال سننا. آپ مدرک دے باغ تو جو واپس تشریف لے جان لگے نا، بھائی توجہ کرو یار، خاموش ہو جا. تو سب تو پہلے سواری آئی امام حسن مجتبیٰ دی. آپ دی جو سواری آئی نا تو پتہ پھر کی منظر بنیا. فَأَمْسَكَ لَهُ ابن عباس بِالرِّكَابِ وَصَوَّى عَلَيْهِ. اس سواری دی لگام عبداللہ ابن عباس نے پکڑی ہوئی سی. تو انہوں گال سمجھ نہیں آئی جناب. ان دی مثال انجی لے لو کہ جیویں جناب آج کوئی جناب چودھری آوے تو جناب ان دا گڈی دا بوہ کھولنا ایسا جناب ایک خادم ہوندہ ہے، وہ دروازہ کھول دا ہے، پھر جناب حضرت صاحب سوار ہوندے ہیں، پھر دروازہ بند کر دیں، پھر جناب 20 گڈیاں اگے ہوندے ہیں، 20 گڈیاں پیچھے ہوندے ہیں، ہٹو بچو چور آ رہا ہے، یہ ڈاکو آ رہا ہے، چودھری آ رہا ہے، MNA صاحب آ رہے ہیں جناب. میں مثال نہیں دینا چاہیے، صرف سمجھانا سے گل کرنے لگا کہ اے مثال سی کہ جب سواری آئی نا امام حسن مجتبیٰ دی، امام حسن مجتبیٰ زمین تے تشریف فرما سن، سواری دی لگام بھی ابن عباس نے پکڑی ہوئی ہے اور تھلے ہاتھ رکھ کے قدمین شریفین اتنے رکھ کے سواری تے سواری عبداللہ بن عباس نے فرمایا. جی کی منظر ہے جناب، سواری دی لگام بھی پکڑی اور نال اس طرح ہاتھ تھلے رکھ کے نا فرمایا حضور تھے قدم مبارک رکھو، اور امام حسن نے سوار کیتا، آپ تشریف لے گئے. لو جی اگلی باری آئی حضرت امام حسین دی، آپ دی سواری مبارک جدو آئی، آپ عبداللہ بن عباس نے پھر یہی عمل مبارک کیتا کہ آپ نے جناب گھوڑے دی لگام بھی پکڑی اور امام حسین نے گھوڑے تے سوار بھی کیتا، وہ بھی تشریف لے گئے. اے مدرک فرماندے نے کہ میں بول پیا کہ میں جب منظر ویکھیا اور عبداللہ ابن عباس کی شانہ میں یاد آئی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی کتنی شانہ نے، تو میں کہنے لگا انت اکبر منہما، عبداللہ آپ تو ان دونوں سے بڑے ہیں، آپ کی تو شانیں ان دونوں سے زیادہ ہیں، بڑے بھی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، آپ کی عظمت بھی زیادہ ہے. حضور آپ نے ان کے لیے جناب لگام بھی پکڑی ہے سواری کی اور آپ نے ان کو سوار بھی فرمایا ہے، عمر آپ کی زیادہ بڑی ہے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ پتہ آپ نے کی ارشاد فرمایا؟ جی فرمایا ہذان ابنا رسول اللہ. فرمایا مدرک تجھے ان کی شانوں کا پتہ نہیں ہے، یہ دونوں رسول اللہ کے شہزادے ہیں، دونوں حضور کے شہزادے ہیں. اولیس ھذا مما انعم اللہ علی بہ ان امسک لہما واسوی علیہما. فرمان لگے خدا دی قسم ہے یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے ان کی سواری کی لگام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے. اور بولیا کرو قدر و شانے، قدر و شانے. جنہوں نے قدر ہے سے انہوں نے انج قدر کیتی حسنین کریمین دی، انج قدر کیتی انہوں نے حسنین کریمین دی. ایویں جھگڑے بنا رکھے کہ جناب صحابہ و اہل بیت کے آپس میں جھگڑے تھے، صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. بابا مثالاں تواڈے سامنے نے، کتنیاں محبت کرتے سن، وڈیاں عمرہ ہون دے باوجود، چٹیاں داڑیاں ہون دے باوجود جتیاں بھی صاف کر رہے ہیں تو گھوڑے تے سوار بھی کر رہے ہیں جناب، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ کائنات میں ان خاندان جیسا کائنات میں کوئی خاندان نہیں ہو سکتا. افضل ہے کل جہان سے، سارے بولو اے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی. اور قیامت تک جڑا معیار حضرت عمر نے عطا فرمایا نا، او سنو اس تو بعد گفتگو ختم ہے. آپ نے بھی یہی معیار دسیا قیامت تک کہ اہل بیت دی عظمت نو سمجھنا سے صرف اتنی گل کافی ہے کہ حضور دا خاندان ہے. سبحان اللہ. حسنین کریمین دی عظمت نو سمجھنا سے صرف اتنی گل کافی ہے کہ وہ رسول اللہ دے شہزادے نے، جی حضور دے نواسے نے ہو جناب. اے امام محب الدین تبری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ وچ لکھیا، امام نے لکھیا کہ جنہوں مدائن فتح ہے نا جی، بہت ذرا مال اتنے اکٹھا ہو کے آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا مسجد چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، ہمارا سارا مال اتنے رکھیا. سب تو پہلے مال لینا سے امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے. اور سنیو بولیا کرو امام حسن دے نام تے، اسی تے بولنا ہے، سبحان اللہ. اسی تے بولنا ہے، کیونکہ جناب سٹیج تو لے کے آخر بندے تک کوئی بجھیا چہرہ نظر آ رہا ہے کسی نو جی؟ نہیں.
نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. اقبال کہندا نہ ہی اسی کالیاں نہ ہی کالیاں گلاں کرن والیاں چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں نہیں چمک دیاں کرنا. اتنے کوئی بجھیا چہرہ نظر نہیں آ رہا جناب, اور نہ نظر آنا ہے کیونکہ سنی ہوندا ہی جناب ہوے جن چہرہ منور ہوے جی. کیوں جی اے تانوں میں ایک گل دس کے جا رہا, یاد رکھنا. تانوں کوئی پوچھے نا کہ سنی کون ہوتا ہے, سن رہے ہو بھائی سارے, لمیاں چوڑیاں تعریفوں میں نہیں پینا, سدھی انہوں گل کرنی. بابا سنی وہ ہوتا ہے جڑا ستیاں بھی کسی دی بے ادبی نہ کرے. گل نہیں تانوں سمجھ آئی؟ جاگدے تے دور دی گل ہے, جڑا ستے ہوئے خواب وچ بھی کسی دی بے ادبی نہ کرے, گستاخی نہ کرے, سنی وہ ہوتا ہے. اوے اسی تے اتنے جناب ستھرا مزاج والے ہاں کہ امام حسن دیاں شاناں اونچیاں نے, امام حسین دیاں شاناں اونچیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضور دیاں صحابہ دی شاناں اونچیاں نے. اسی تے اتنے ستھرے مزاج والے ہاں. داتا صاحب دے باہر جڑا 50 سال تو نہ آتا ہوئے بابا بیٹھا ہوئے نا, جنہیں 50 سال جناب غسل مبارک ہی نہیں فرمایا, اسی انہوں بھی سلوٹ مار جانے, پتہ نہیں کیڑی پہنچی سرکار ہے. مار دیں کہ نہیں مار دے جی؟ 50 سال تو بابا ناتا ہی کو نہیں, داتا صاحب دے باہر بیٹھا ہے کہ نسبت دی وجہ تو کیونکہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دیگر پیوستہم. اقبال قلندر لاہوری نے کیا سے قیامت تک اسی دل حضور نہ لا کے رکھا ہے, پھر قیامت تک جڑا حضور دا ہو گیا اسی اندے نال بھی دل لا رہے. او باویں ترخان دا پتر علم الدین ہی کیوں نہ ہوئے جی, او باویں پولیس کانسٹیبل ممتاز قادری کیوں نہ ہوئے جی, او باویں ٹنگا تو معذور امیر المجاہدین ہی کیوں نہ ہون جی, جڑا جڑا حضور دا ہو گیا اسی اندے نال دل لا لے جناب. لایا کہ دل کی نہیں لایا جی؟ ایویں نہیں سے داتا لیا جی میری دی مزار پر انوار تے جاندے, ان دی وجہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اے انجینئر اولو نو تے گل سمجھ نہیں نہ آ سکتی جڑا کہندا بابے دے شاہ ہی کونے, تیرے بابے واقعی کوئی شاہ نہیں سن, تیرے ورگے جھوٹ نو جم چھڈیا نے. کیوں نہیں ساڈے بابے بابے نا, اسی تے کہنے لے آؤ امام احمد رضا جی بابا تے لے آؤ, لے آؤ پیر میر علی شاہ صاحب جیسا بابا. الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته, نینا دیاں فوجاں جگ چڑیاں. لے آؤ تو صحیح ہو جائے بابے, لے آؤ داتا علی اجویری جیسا کو لے آؤ تو صحیح نہ جی. تسی کنوں کھڑا کرنا رشید گنگوئی نو او کانے نو؟ رشید گنگوئی جڑا کہندا رہا ساری زندگی استغفر اللہ سبحان اللہ نہیں آکھنی اس گل تے, ساری زندگی جڑا کہندا رہا کہ جناب شیطان دا علم حضور دے علم زیادہ, استغفر اللہ کو سارے کہندا شیطان دا علم حضور دے علم زیادہ ہے. ساڈا بابا امام احمد رضا بولیا, او کہنے لگا گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے, ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے, ہر ایک مخ بچہ مخ کا یاغ لے کے چلے. امام محمد رضا فاضل بریلوی فرمان لگے اے دنیا دا اصول, بھائی بہ جو کیوں بول دے تسی؟ امام محمد رضا بریلوی فرمان لگے دنیا دا اصول ہے جیڑا چھوٹا ہوئے اپنے وڈیاں دی گلاں کردا ہے. کی خیال ہے جی؟ کیوں جی؟ کہنا میرا پیو دادا ان سی, میرا پیو دادا کشتے کھاندا ہوندا سی, میرا پیو دادا پہلوان سی, بڑیاں ڈنڈ بیٹھ کا کردا ہوندا سی, مسٹر آف لاہور سے میرا پیو دادا. ان جی گل ہے نا جی, ہر چھوٹا اپنے بڑے کی بات کرتا ہے. سنو ذرا احمد رضا دا جواب تو سنو. آپ فرمان لگے سانو رشید گنگوئی تو کوئی گلا کوئی نہیں جنہیں یہ گل کی تھی کہ معاذ اللہ شیطان دا علم حضور دے علم زیادہ ہے. کیوں؟ وہ کہنے لگے اصل رولا ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے دیاں گلاں کردا ہے. کی خیال ہے جی؟ آپ فرمان لگے سانو گلا تیرے تو کوئی نہیں, ہوندی وجہ تیرا وڈا شیطان سی. ستے ہو لگتا تسی سارے, انہاں کہ سانو تیرے تو گلا تیرا وڈا شیطان سی, تو انہاں دے علم دی گل کی تھی. ساڈے وڈے رسول اللہ سن, اسی انہاں دے علم دی گل کی تھی. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابے دے شاہی کو تیرے بابے کوئی شاہ نہیں ہونے, تیرے ورگے جھوٹ نو جمعے نے. اللہ حضور دے جناب صحابہ, حضور دے اہل بیت, حضور دے جناب شیراں دے بارے گلاں کرنا, اور قیامت تک کسی نے ویکھنا ہوئے نا کہ امام حسین نے کربلا وچ کس دلیری نال مقابلہ کیتا ہے اور کس دلیری نال صبر و استقامت دا پہاڑ بنے نے, جے تانوں سمجھ نہ آوے قیامت تک یاد رکھنا. صدیاں بعد جے کسی نے وہ منظر ویکھنا ہوئے کہ حسین ابن علی کربلا وچ کیویں ڈٹیا سی, صدیاں بعد جے کسی نے منظر ویکھنا ہوئے تو فیض آباد خادم حسین رضوی نے ویکھ لو جناب.
یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صدیاں بعد جناب جنہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے صدیاں بعد جنہ دے غلامہ دا اے عالم ہے کہ فیض آباد جناب پوری دنیا نال ٹکر لئی خادم حسین نے اس آقا حسین دا عالم کی ہو سکتا ہاں جی اقبال ہے میں نہیں سے بولے اقبال کہنے لگا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید عید و قوت از حیات آیت پدید اقبال کہنے لگا سنے حضور دے غلامو یاد رکھنا جدو بھی فرعون باطل دا نمائندہ بن کے سامنے آئے گا نا تے حق دا نمائندہ بن کے موسیٰ ضرور آن گے سبحان اللہ اور جدو بھی یزید باطل دا نمائندہ بن کے سامنے آئے گا نا ان دا سر کچلن واسطے خادم حسین ضرور آن گے صدیاں بعد جے کسی نے منظر ویکھنا ہوئے تو خادم حسین نے ویکھو یارا کیا بات اب ایک منٹ ٹھہرو بھائی ٹھہرو وہ تانوں کو پریشانی ہے اوے ولیاں دا ذکر گج وج کی کریدا ہوندا ہے یہی تے گل ہے جناب انجینئر کیوں ساڈے سراں تے چڑھ گیا ہے تسی تے میں لمے پے گئے نا تسی تے میں لمے پے گئے بابا جناب قیامت تک بابا کسی نے سمجھ نہیں آنا تے رسول اللہ دے نواسی امام حسین کی نہیں سمجھ آنے جناب ہون لازر ایک مرتبہ ہاں جی اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ساڈے بابا جی دی کیا بات ساڈے بابا جی کیا بات ساڈے بابا جی دی کیا بات تو سنی دی تعریف کے وے سنی وہ ہوندا ہے کہ جڑا خواب وچ بھی کسی دی بے ادبی نہ کرے اور الحمدللہ اسی وہ لوگ ہاں جو کسی دی بے ادبی نہیں کردے بے شک اسی ہر ایک نو سلوٹ کرنے ہیں اور بلکہ برملا سے کہنے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ توجہ ہے جی ہاں جی جو مسجد وچ مال بچھایا نا جی سب تو پہلے مال لینا سے امام حسن مجتبی تشریف لائے ہاں جی لبیک یا حسین کہنا سوکھ ہے بابا نال لبیک یا حسن بھی آکھو امام حسن دا کوئی حق کوئی نہیں کیوں جی کتنی جناب انصاف تو ہٹ کے گل ہے کہ امام حسین دے نعرے لگ دے امام حسن دا نام کس نے لینا جناب صرف اس گل دی وجہ تو کہ انہوں نے امیر معاویہ نے صلح کیوں کیتی سی اور بابا بشارت تے رسول اللہ نے عطا فرمائی نا اس ران مبارک تے بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سیدن اے میرا پتر سردار ہے ان قریب جب دو مسلمان گروہوں کے درمیان خون ریزی ہو جائے گی اے میرا پتر سردار انہوں نے درمیان صلح کروا دے گا جی او بشارت تے حضور نے عطا فرمائی سی اور امام حسن مجتبی نے پوری کر چھڈی اتنی لوگوں نو تکلیف ہے انہاں دا نام بھی نہیں لیندے اسی سنی ہیں انشاءاللہ اسی دوواں دا نام لینا ہے حسن حسین ٹھہرو بھائی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کہنا یا حسن یا حسین دوواں دا نام لینا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین بھائی صحیح نہیں سارے نہیں بول رہے ذرا گج بج کی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 یہ ہے سنی یہ ہے سنی اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت فرماندے سنیاں چھالا مار کے جنت وچ وڑ جانا ہے سبحان اللہ تانوں گل سمجھ نہیں آئی میں کتنی بڑی گل کر رہی ہوں اعلیٰ حضرت فرماندے سنیاں چھالا مار کے جنت وچ وڑ جانا ہے باقیاں سارے لین لانی اتھے کان پکڑنے سارے نے کوئی صحابہ دا گستاخ تو کوئی اہل بیت دا گستاخ تو سنی صاف ستھرا چھالا مار کے جنت وچ وڑ جائے گا جی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہٹ نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے حضور دے صدقے سب کچھ ہونا ہے نا ساڑی کیڑی مجال ہے ساڑی کیڑی بوتیاں نے کیوں جی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جو حضور دے غلام تو ساتھ میں انشاءاللہ جنت جانا کہ نہیں جانا بولو بھائی صحابہ تے اہل بیت دی محبت نال جانا ہے نا حضور دی غلامی نال جانا ہے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جو حضور دے غلام جنت جان گے نا اتھے بڑا عجیب منظر ہوئے گا کہ وڈے وڈے محلات ہون گے کیوں جی وڈے وڈے محلات بزرگوں تھوڑا کی نام ہے جی نام عنایت علی صاحب دا محل ہے
اے جی اسلم صاحب دا محل ہے، اے جی اکبر صاحب دا محل ہے، اے جی سیالوی دا محل ہے، اے فلانے دا محل ہے۔ اے حضور دے غلام جو اپنے محلات ویکھن گے نا جی تے تعجب وچ آ جان گے، حیران ہو جان گے کہ جناب جرم تے اسی بڑے 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 کر گئے ہیں، جھوٹ اسی بول دے رہے ہیں، فراڈ اسی کر دے رہے ہیں، دھوکے اسی دے رہے ہیں، غیبت اسی کر دے رہے ہیں، سب کچھ اسی کر کے ایک تے جنت بھی مل گئی، پھر جنت وچ محلات بھی مل گئے۔ اے جو تعجب کرے گا نا حضور دا غلام جنت تے جا کے، اعلی حضرت نے نقشہ کھینچیا ہوندا، اعلی حضرت فرمان لگے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ سمجھ نہیں آئی تو جناب اعلی حضرت توجہ اٹھو، ٹھہرو اعلی حضرت فرمان لگے یا رسول اللہ یا علی یا علی، اعلی حضرت فرمان لگے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ بھائی اتنا تعجب کیوں کر دے پھر دیو کہ جناب محلات کیویں مل گئے، کوٹھیاں کیویں مل گئیاں، دودھ دیاں نہراں تے شہد دی نہراں کیویں مل گئیاں؟ اعلی حضرت سننا ذرا گج وج کے سننا، اعلی حضرت فرمان لگے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھی کس اونچے در کی ہے۔ اعلی حضرت فرمان لگے تیری بوتھی ویکھ کے رب نے جنت نہیں دیتی، رسول اللہ دے صدقے عطا فرمائی جی۔ گل سمجھ آئی ہے جی؟ تو انشاءاللہ سنیے چھالا مار کے جنت وچ وڑنا ہے۔ ان دی وجہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے ترت رسول اللہ۔ ہم اسا چھالا مار کے جنت وچ کیوں وڑنا ہے؟ کیونکہ ساڈے دل وچ رسول اللہ دے صحابہ دی محبت بھی ہے، حضور دے اہل بیت دی محبت بھی موجود ہے۔ اور ان دی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ اے وے کہ اسی کسی نے بھی ذاتی طور تے نہیں منیا، نہ ہی حضور دے صحابہ نو ذاتی طور تے منیا، نہ ہی حضور دی اہل بیت نو ذاتی طور تے منیا، اسی جنوں بھی منیا حضور دے صدقے نال منیا۔ اے مرکز یاد رکھنا، سنی مرکز نہیں بھولدا، اور باقی جڑے لوگ نے مرکز بھول جاندے نے، اسی لیے تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اسی مرکز نہیں چھڑ دے یار تھلے کتاب کٹ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد لبیک لبیک۔ توجہ بھائی توجہ، اسی جناب مرکز نہیں چھڑ دے، اسی مرکز حضور دی ذات نو سمجھنے ہیں۔ قیامت تک جس شخص دی نسبت حضور نال ہو گئی اور عرفہ والا ہو گیا۔ گل سمجھ آئی جی؟ اے خدا دی قسمیں، اے مرکزی نقطہ جے جنہ لوگاں نے حضور دی ذات نو چھڑ دیتا نا، حضور دی ذات نو چھڑ دیتا، او پھر در بدر دیاں ٹھوکراں کھاندے رہے، اور یہاں تک جڑے صحابہ دی محبت وچ غلو کر گئے، اس حد تک غلو کر گئے کہ اہل بیت دا بغض سینے وچ ہے گا سی۔ انہاں یہ جملے کہہ بھی دیتے تے لکھ بھی دیتے، معاذ اللہ کفری جملے نے استغفار کرنا کی کہہ دیتا انہاں کہ جناب حضور دی قسمت معاذ اللہ استغفر اللہ چنگی کہ حضور نے ابو بکر و عمر جیسے غلام مل گئے، استغفر اللہ، یعنی حضور دی قسمت چنگی سے کہ حضور نے ابو بکر و عمر جیسے غلام مل گئے۔ اے غلوب کر گیا نا، حضور نو چھڑ دیتا۔ توجہ کرنا، اور ادھر والے جڑے اہل بیت دی محبت دے دائی دار سن، اور کہنے سے اہل بیت دی محبت دے بڑے دعوے دار ہاں، وہ اس حد تک اگے ود گئے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ بیٹھے کہ حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے۔ اے دوویں غلط نے، ادھر والے بھی غلط نے، ادھر والے بھی غلط نے۔ اور سنو سنی کی کہندا ہے، دسا سنی کی کہندے نے؟ تھکتے نہیں گئے جناب؟ دسا سنی کی کہندے نے؟ اسی انہاں نو کہنے بادشاہو تسی جناب رسول اللہ دے مقام سمجھے ہی کونی، حضور دی عظمت تے حضور دا مقام اے وے، تسی کہندے ہو کہ استغفر اللہ، حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نے ابو بکر و عمر جیسے غلام مل گئے۔ توجہ نال ذرا جملہ سننا ضائع نہ کرنا، اسی کہنے جناب ابو بکر و عمر دی قسمت چنگی حضور جیسے آقا مل گئے۔ زندہ آباد زندہ آباد رسول اللہ لبیک۔ توجہ بیٹھو، اور ادھر والے نو سی کہنے بابا تسی بھی رسول اللہ دے مقام نو سمجھے ہی کونی، تسی کہندے ہو کہ معاذ اللہ حضور دی قسمت چنگی کہ حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے، اوے حسن و حسین دی قسمت چنگی حضور جیسے نانا مل گئے جی۔
ان دی وجہ ہے کہ اسی مرکز حضور دی ذات نو سمجھنے ہیں. اور ایک گل میں اپنی طرفوں نہیں کی تھی, میں جی میں پہلے کہہ چھڑے اسی لگے نہیں, اسی لاوارث نہیں کہ جڑا مرضی اٹھ کے سانو گل کر جائے. اے گل بھی ساڑھے امام احمد رضا بریلوی لکھی جناب. اے جی المعتقد تے آپ نے حاشیہ لکھیا المعتمدنات, تو آپ نے اس دے جڑی گل لکھی میں جملہ سنا دینا. آپ فرمان لگے کیفا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ. کاش تو عربی آندی ہوندی. ساڑی قوم نو دس از اے فلاں بڑا پتہ, دس از اے کیٹ, دس از اے بیٹ. ہاں جی, اس قوم نو رسول اللہ دی زبان نہیں آندی. افسوس رون دا مقام ہے, حسن والی گلاں نہیں, میں آسان نہیں آیا. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. انہاں شیراں نو ہرنا دیاں چالاں سکھائیاں تائیں اج کشمیر آزاد نہیں ہویا. اج فلسطین جناب بچیاں چیخ دیاں مر گئیاں, ملبے تھلے دب گئیاں. ان دی وجہ تساں تے میں جناب بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھے ہیں اور گیدڑاں دا سبق پڑھ بیٹھے ہیں. جو پڑھیا ہوندا نا کہ امام حسین نے 72 تن لے کے یزیدیاں نے جناب لشکر دا کچومر کٹ کے رکھ چھڑیا سی. بالآخر رب نے منظور یہ سی جناب کہ آپ نے شہید ہونا ہے, آپ زمین تے آ گئے. لیکن آپ نے پہلی مرتبہ جڑے وار کیتے نا, آپ نے لشکر یزید جناب کچومر کٹ کے رکھ چھڑیا سی جناب. اے گلاں پڑھائیاں ہوندیاں نا تو پھر مسلمان دلیر بھی ہوندے. اے امام احمد رضا فتویٰ دیتا, انہیں کہا سنو نہ ہم نے حضور کے صحابہ کو ان کی ذاتوں کی وجہ سے مانا, نہ ہم نے حضور کی اہل بیت کو ان کی ذاتوں کی وجہ سے مانا, بلکہ اسے جسن بھی مننے حضور دے صدقے نال مننے. جی گل سمجھ آئی جی؟ لو جی گفتگو ختم ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مسجد جناب چادر بچھاؤ, مال اتنے رکھ دیتا. سب تو پہلے امام حسن آئے, انہیں کہ حضور مال کٹ کے دیو. آپ نے فرمایا غلام جناب 1000 درہم کٹ کے پیش کرو. کتنے جی؟ 1000. دوسرے نمبر تے مال لینا سے امام حسین آ گئے, فرمایا حضور میرا بھی جڑا حصہ بنتا دیو. آپ نے فرمایا غلام 1000 دیو جی, 1000 درہم پیش کرو. آپ بھی تشریف لے گئے. تیسرے نمبر تے آپ دے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم. آپ جڑو تشریف لے آئے انہاں کہ حضور میرا حصہ جڑا بندہ کٹ کے دیو. آپ نے غلام نے فرمایا 500 درہم دیو جی. کتنے جی؟ امام حسن نو کتنے ملے جی؟ سید الشہداء نو کتنے ملے جی؟ اور عبداللہ بن عمر نو 500. بابا کتنے ہو گئے جی؟ 500. 2500 ہو گئے. عبداللہ بن عمر بول پے, انہیں کہ حضور عجیب انصاف کیتا نے. ہاں جی, حسن نو بھی 1000, حسین نو بھی 1000, میرا بھی 1000 دا حق بندا سی کہ نہیں سی بندا. اور آپ فرمان لگے حضور انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ توتیہم 1000 و توتینی 500. حضور عجیب عدل و انصاف کیتا نے. حضور جرو حسن و حسین چھوٹے سن نا, مدینے دی گلیے میں جناب چل دے پھر دے سن تے کھیڑ دے ہوندے سن. میں اس وقت تگڑا سا, جوان سا, میں گھوڑے دی پشت تے بہ کے رسول اللہ دی میت جہاد کردا ہوندا سا. تلواراں میں چلائیاں, نیزے میں چلائے, مارا اسی کھا دیاں. بدر وچ اسی شرکت کیتی, احد وچ خندق وچ اسی شرکتاں کردے رہے, مٹی دے ٹوکرے اسی چاندے رہے. حضور دین دی واری آئی 1000 انہاں نوں تے سانو 500. ہاں جی, مارا تے اسی کھا دیاں نے, سانو جناب 1000 دینا چاہیے سی, انہوں نے 1000 دے چھڈے نے. ہن سنو فاروق اعظم جڑا معیار بنایا, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ تو میں گل چلائی سی کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے سن حضور دے صحابہ. ہاں حضور دے صحابہ. سبحان اللہ, کی معیار دسیا اے امام نے لکھیا. امام فرمان لگے حضرت فاروق اعظم آ گئے جلال اچ, اور آپ نے عبداللہ نو فرمایا اپنے پتر نو, پترا حسنین کریمین دی برابری کرنا چاہنا ہے اور انہوں دے برابر مال لینا چاہنا ہے. ایک کام کر, پھر کی کام ہے؟ میں ان جملہ بولنا تو سمجھ آئے نہ آوے سبحان اللہ آخ دینا ایک مرتبہ. فرمایا فأتنی بِأَبِنْكَ أَبِيهِمَا وَأُمِّنْكَ أُمِّهِمَا وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا وَخَالَةٍ كَخَالَتِهِمَا. ان دا معنی ہے وے عبداللہ جب 1000 لینا ہی نا اور حسنین کریمین دے برابر مال لینا ہی, جملہ ضائع نہ کرنا, بڑا بڑا جملہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا پھر کم ایک کر, جا انہاں دے ابا جان جیسا ابا تے لے آ کے بخا دے. ہاں جی,
جا انہاں دی اما جان جیسی اما تے لے کے وکھا جا سبحان اللہ جا انہاں دے نانا ورگا نانا تے لے کے وکھا جا سبحان اللہ جا انہاں دی نانی ورگی نانی تے لے کے وکھا جا سبحان اللہ جا انہاں دے ماموں جیسا ماموں تے لے کے وکھا سبحان اللہ جا انہاں دے جناب چچا جیسا چچا تے لے کے وکھا سبحان اللہ اور جا ان کی خالہ جیسی خالہ تو لا کر دکھا جا سبحان اللہ فرمایا عبداللہ جو یہ سارے رشتے اکٹھے کر کے لائیں گا نا تو عمر 1000 بھی تینوں دے دے گا جو اور نال ہی فرمایا جان دے نا دے ابا جان کون نے فرمایا اما ابوہما فعلی المرتضی مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام فرمایا ان کے ابا جان حیدر کرار مولا علی شیر خدا ہے اور جانتے ان کی اماں جان کون ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادریا مرکز پرکار عشق مادریا قافلہ سالار عشق اور مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول اور رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ است ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں اے فارسی دے اشعار نے اقبال دے اقبال نو سمجھن واسطے غیرت بھی اقبال جی چاہی دی عشق رسول بھی اقبال جی چاہیے ہے اور اقبال نو سمجھ گیا امیر المجاہدین بس کل مک گئی لکھیا اقبال ہے پڑھے امیر المجاہدین آپ فرمان لگے میں جو گیا نا حج تے غار سور دے تھلے میں کھڑا سا کچھ ایرانی آ گئے اکٹھے ہو گئے وہ کہنے لگے سنی اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے ہم اہل بیت کی بڑی شان بیان کرتے ہیں استاد فرمان لگے کہ پھر میں انہوں نے اقبال دے اے شعر پڑھ کے سنائے جڑے میں ان تھوڑے سامنے پڑھے ایرانی اتھے نچ پے انہیں کہ اوے یہ کس نے لکھے ہیں کہا یہ کلندر لاہوری اقبال نے لکھے ہیں اور کس نے لکھے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت ہاں جی اقبال جڑی گل کی تھی بس اس تے میری گفتگو ختم اقبال دے شعر تے ضائع نہ کرنا اس گفتگو نے بڑی قیمتی جملے نے ذرا سننا اقبال جڑی گل کر گیا اقبال کہنے لگے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سانو پیار ہے 3 نسبتاں نال 3 وجہ نال سانو انہوں نے پیار ہے حضرت مریم جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اما جان نے انہوں نے سانو پیار ہے صرف ایک وجہ نال وہ ایک وجہ اے وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نال سانو پیار ہے 3 نسبتاں نال میں ایک نسبت بولنی ہے میں نے یاد رہے کہ واقعی مولانا اویس صاحب نے جڑا مجمع تیار کیتا سے کہ واقعی گرم تے جوش والا مجمع سی اور ماشاءاللہ تسی چلے ہو اور تسی واقعی ثبوت دیتا کہ جناب تسی بیٹھ کے ذکر حسین سنے مزہ آیا اللہ تعالیٰ دونوں مزید برکت عطا فرمائے پہلی نسبت فرمایا کہ نور چشم رحمت للعالمین فرمایا پہلی نسبت یہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ سے پیار ہے وہ نسبت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے حضور کی صاحبزادی ہیں وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ اور دوسری نسبت کی یہ بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا تساں کی پڑھ بیٹھے ہو جناب اور 10ویں کلاس السین لنا والہند لنا والعرب لنا والچین لنا سندھ ہمارا ہے چین ہمارا ہے عرب ہمارا ہے اے اقبال نہیں اقبال اے جڑا میں تمہیں پڑھ کے سنایا اقبال یہ ہے اقبال کی کہنے لگا دوسری نسبت اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہمیں سیدہ سے پیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ مولا علی کی زوجہ محترمہ ہے اور تیسری وجہ سن کے جناب سنی دس جناب سینہ ٹھنڈا ہوئے گا جی جڑا کوئی دائیں بائیں بیٹھا ہے نا جناب بندہ اپنا ایمان سیدھا کر لوے اور اپنا جناب نظریہ سیدھا کر لوے اے نا پاکان امت دے محبت تو بغیر چارہ کوئی نہیں جی ہے یاد رکھنا